اب میں جن مہمان کو دعوت دوں گی، اب وہ ہیں عباس ثاقب صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ یہ مشہور افسانہ نگار ہیں، کہانی نویس ہیں، شاعر ہیں اور نقاد بھی ہیں۔ ادبی حلقوں کا بڑا معروف نام ہے عباس ثاقب صاحب۔ جی عباس ثاقب صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چھوٹا سا افسانہ ہے، عنوان ہے بہتان۔ محلے میں بھانت بھانت کی آوازیں بولنے والے امیر اور غریب ہر طرح کے لوگ آباد تھے، لیکن ہر طرح کے باہمی اختلافات رکھنے کے باوجود اس رائے پر سب متفق تھے کہ اشرف جیسا بدتمیز اور شریر بچہ شاید ہی کسی ماں نے جنم دیا ہو۔ حالانکہ بیچاری شکیلہ نے تو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وہ محنت مزدوری کر کے جیسے تیسے نہ صرف اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالتی تھی، بلکہ حج حرام شوہر کا نشہ بھی پورا کرتی رہی تھی، جبکہ اشرف کی شرارتوں کے نتیجے میں ہونے والا لوگوں کا نقصان بھی بساط بھر پورا کرتی تھی۔ لیکن چند ماہ پہلے اس کے کورونا کا لقمہ بننے کے بعد اشرف برائے نام روک ٹوک سے بھی آزاد ہو گیا تھا۔ پہلے وہ محض اپنی شیطانی فطرت کی تسکین کے لیے لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اب تنگ دستی کے باعث چھوٹی موٹی چوری چکاری بھی اس کی سرگرمیوں کا حصہ بن گئی۔ محلے بھر میں نیک نام بیرسٹر اقبال مرزا ہمیشہ سے اشرف کی فتنہ ترازیوں کا اولین ہدف رہے تھے۔ کبھی گاڑی کے ٹائروں کی ہوا نکال دیتا، کبھی نل کھول کر ان کے باغیچے میں سیلاب لانے کے ساتھ بالائی ٹینکی بھی خالی کر دیتا، جبکہ احاطے میں لگے آم امرودوں کے باغ پیڑوں سے پھل چرانا تو اس کا معمول تھا۔ اولاد سے محرومی کی وجہ سے دائمی یاسیت کی مریضہ مرزا صاحب کی بیگم اقرا خاتون اشرف کی ہر حرکت پر غصے سے نیم دیوانی ہو جایا کرتی تھی، لیکن شدید اصرار کے باوجود مرزا صاحب نے کبھی اشرف کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہیں کی تھی۔ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال جاتے کہ سب غربت اور محرومی کا شاخسانہ ہے۔ اس طرح کے حالات میں ہوش سنبھالنے والے بچے سزا کے نہیں رحم کے حقدار ہوتے ہیں، لیکن اس بار تو اشرف نے انتہا کر دی۔ مرزا صاحب کی گاڑی سے بیش قیمت میوزک سسٹم چرایا اور پونے داموں فروخت کرنے کباڑہ بازار پہنچ گیا۔ اس کی بدقسمتی کے وہاں پہنچتے ہی حوالدار یونس علی کے ہتھے چڑھ گیا، جو کئی ہفتوں سے اس کے ساتھ میں تھا۔ تھانے میں 4-6 کرارے ہاتھ لگے تو اشرف نے اگل دیا کہ مرزا صاحب کی گاڑی میں ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے۔ یونس علی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ایسے نامور وکیل خوشنودی حاصل کرنے کا اس سے اچھا موقع کہاں ملتا۔ نہایت مؤدب انداز میں مرزا صاحب کو بلایا اور اشرف کو مسکوکہ میوزک سسٹم سمیت پیش کر دیا، لیکن اس وقت وہ سچ پٹا گیا جب وکیل صاحب نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ میوزک سسٹم ان کی ملکیت ہے، بلکہ یہ تک کہہ دیا کہ ان کی گاڑی میں کبھی ایسی چیز تھی ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ سن پاتا، مرزا صاحب یہ کہتے ہوئے اشرف کو اپنے ساتھ لے جانے لگے کہ میوزک سسٹم کا کوئی دعوے دار سامنے آنے تک آپ بچے کو زیر حراست رکھنے کا حق نہیں رکھتے۔ یونس علی میں اتنی جرأت کہاں تھی کہ وکیل صاحب کو روک پاتا۔ محلے سے ذرا پہلے مرزا صاحب نے حیرت سے گنج اشرف کو اتار دیا اور 500 کا نوٹ اس کی جیب میں ٹھونستے ہوئے گاڑی گیئر میں ڈال دی۔ انہیں روانگی پر آمادہ پا کر اشرف کی قوت گویائی بحال ہوئی۔ پھٹکتے لہجے میں بولا، وکیل صاحب آپ نے مجھے کیوں چھڑوایا؟ مرزا صاحب نے جواب دینے کے بجائے بیزاری سے اسے روانہ ہونے کا اشارہ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ اپنی گلی کے نکڑ پر پہنچ کر وہ بڑبڑائے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ اولاد کی ہر حرام زدگی کا بھگتان باپ ہی کو تو کرنا پڑتا ہے۔ واہ 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 بھائی واہ، کیا موڑ دیا صاحب، واہ بہت خوب، بہت خوب، کیا کہنا ہے، واہ بہترین، شکریہ، ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ بہت خوب عباس ثاقب صاحب، بہت اچھا۔
بہت اچھے.